نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ جی ہم سب خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ راحت الگ چیز ہے اور راحت کے اسباب الگ ہیں۔ خوشی الگ چیز ہے اور خوشیوں کے اسباب وہ الگ چیز ہے۔ سکون الگ چیز ہے، سکون کے اسباب وہ الگ چیز ہے۔ اب عموماً ہوا کیا، غلطی ہم سے یہ لگی کہ خوشیوں کے اسباب کو ہم نے خوشی سمجھ لیا، سکون کے اسباب کو ہم نے سکون سمجھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم بھی اسی کی دوڑ میں لگ گئے، اپنی اولادوں کو بھی کھپا دیا۔ چل بیٹا کما، پڑھ، ڈگریاں لے، کما، پھر کیا ہوگا؟ یہ خوشیاں تو نہیں ہیں، یہ خوشیوں کی زیادہ سے زیادہ ہم ان کو خوشیوں کے اسباب کہہ سکتے۔ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہماری یہ غلطی علم نبوت صحیح کرے گا۔ اس لیے یہ جو نشستیں ہیں ان کو ہم دین کو سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے کا، ڈھنگ سیکھنے کا، جو طریقہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہوا کیا کہ ہمارا علم غلط ہو گیا۔ ایک ہے انسان کا عمل غلط ہو جائے، ایک ہے علم غلط ہو جائے۔ تو بہت بڑی ٹھوکر لگی، ترجیحات میں ہمیں بہت بڑی ٹھوکر لگی۔ اب دیکھیے، کرنا یہ تھا کہ ہم خوشی کو ترجیح بناتے، سکون کو ترجیح بناتے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمیں کتنی بڑی ٹھوکر لگی۔ تو انشاءاللہ ہم کو اس علم کو صحیح کرنا ہے، ان نشستوں کے ذریعے اپنی ترجیحات درست کرنی ہے، اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر جتنی ہمت ہو انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی۔ اب علم نبوت میں ہم حدیثوں کو لیتے ہیں، اور کچھ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی تھی، آگے کچھ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے رہبری ہوگی۔ ایک حدیث میں نے آپ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لگ گئی، اللہ علمت ما متعت به سمعی و بصری الا بدعاء رسول اللہ۔ یہ جو سب صحیح سلامت ہے یہ حضور کی دعا ہے۔ تو جب برکت آتی ہے اس کے اثرات جسم پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے استاد بہت صاحب علم، اور ابھی انتقال ہوا، کچھ عرصہ ہوا، حضرت مولانا انور بدخشانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے عربی میں کتابیں لکھی، ان کی کتابیں علماء کو نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نصاب کا حصہ بن جائے، فرد کی، یہ چھوٹی بات۔ انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ لکھا، میں جو آپ کو فارسی میں، افغانستان میں سعودیہ نے اس ترجمے، اب آپ بتائیے کہ سعودیہ، مکہ اور مدینہ میں جب کوئی ترجمہ لیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی ٹیم بیٹھتی ہوگی۔ وہ ترجمہ ہمارے استاد کا وہاں سے پاس ہوا اور حاجیوں میں وہ تقسیم کیا جاتا، اور سعودیہ نے جب ان کو انعام دینا چاہا تو انہوں نے کہا میں قرآن پہ نہیں لیتا انعام، حکومت وقت دے رہی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میری ایک کتاب تھی
کتاب ہے، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ کو سناؤں گا ہدایت کیا ہے، اور پورا قرآن کے 30 پاروں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کیسے سمجھائی ہے اس کو جمع کیا ہے. تو ہمارے استاد بہت بڑی شخصیت تھی علمی دنیا میں، ان کا ایک نام تھا. تو مجھے کہنے لگے، یہ میری آنکھیں اتنے بوڑھے، یعنی اب تو استادوں کے استادوں بن گئے تھے، وہ کہنے لگے میری آنکھ دیکھ رہے ہو، میرے کان دیکھ رہے ہو، یہ میرے دانت دیکھ رہے ہو، اس قرآن کی برکت سے اس عمر میں بھی یہ سب سلامت ہے. جس عمر میں باپ بچوں کو نہیں پہچانتا، نام بھول جاتا ہے، وہ اتنی گہری علوم لکھ رہے تھے اور بول رہے تھے. یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہی الفاظ تھے، دیکھ رہے ہو یہ قرآن، وہ عاشق قرآن تھے. یہ تو میں نے حدیث بتائی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ کو حضور کی دعا لگ گئی تو بیٹوں کو قرآن ملا، قرآن ملا تو ان کو برکتیں ملی. اچھا بس اب آخری بات ختم کرتا ہوں. برکت ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کیسے ظاہر ہوتی. تو دیکھیے، کبھی تو حقیقتاً کوئی چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے. آپ نے معجزات کی حدیثیں سنی ہوں گی، حضور نے ہاتھ ڈالا پانی بڑھ گیا. کبھی برکت اس طریقے سے ظاہر ہوتی. اچھا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. دوسری بات، بسا اوقات برکت کا ظہور ایسے ہوتا ہے کہ مقدار میں وہ چیز اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے کام اتنے زیادہ نکلتے ہیں جیسے 10 چیزیں مل کے جتنا کام دیتی ہیں وہ اکیلی ایک چیز اتنا کام دیتی. یہ ہوتی ہے برکت. اس پہ یہ زمانوں اوقات میں بھی ہوتی ہے. ابھی قریب میں اس سال میں بڑی بڑی ہستیاں اس آپ کے پاکستان سے اللہ والے اٹھ گئے، اور ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کی زندگیوں میں برکت نظر آتی تھی. پوری اکیڈمی جو کام کرتی ہے وہ ایک ایک بندے نے کام کیا. مفتی حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، اور مختار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی اور کتنے لوگوں کو اللہ والا بنا دیا، ملک میں قرآن پھیلا دیا، تصنیفیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدار وہی رہتی ہے، لیکن اس مقدار میں اور اس چیز سے اتنے کام نکلتے ہیں، اتنے نفع نکلتے ہیں جو 10 چیزیں مل کے بھی اتنا نفع نہیں دے سکتے. اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے. بس اوقات ایک چیز خریدی فوراً ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، یا یہ کہ اس کا جو نفع ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، یہ بے برکت. اور ایک چیز ہے اس کا نفع. آپ کہتے ہیں جی یہ والی جو فریج ہے نا، یہ میری امی کو جہیز میں ملا تھا، یہ والی جو الماری ہے نا یہ فلاں ہے، بولتے ہیں لوگ گھر میں. اب آپ ایسا ایک عجیب واقعہ سنیے. یہی ہستی پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان سے عجیب کام لیے. تو ایک مرتبہ بیان کے لیے تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے یہ کہنے لگے کہ باوضو ہوں اور ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور مسجد ہے، قسم کھا کے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ بات کہہ کے انہوں نے ایک قصہ سنایا. مولانا عبد المالک رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ والے گزرے ہیں، ابھی ان کے بیٹے حیات ہوں گے، یہ کوئی لمبی دور کی حیات ہے، میرے خیال میں حیات ہے، دور کی بات نہیں ہے. مسکین پور میں ان کا تربیتی اجتماع ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دل والے. تو مولانا عبد المالک رحمت اللہ علیہ یہ بیعت تھے مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ سے. یہ میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، یہ واقعہ سنا رہے ہیں پیر ذوالفقار صاحب اور قسم کھا رہے ہیں. کہنے لگے کہ عبد المالک صاحب جب وہ ایک سطح پر پہنچ گئے تو ان کے شیخ نے کہا بس اب تم یہیں بیٹھ جاؤ اور اللہ کا نام لوگوں کو سکھاؤ.
لوگوں کو اللہ سے جوڑو. اب کچھ پیسے نہیں, کچھ نہیں, لیکن اللہ والوں کی بات تھی, بیٹھ گئے. کہنے لگے پھر فاقے آنے شروع ہو گئے, فاقے گھر میں فاقے ہونے لگے. تو مجھے ایک دن وسوسہ آیا کہ حضرت کو تو میرے گھر کی حالت پتہ نہیں ہے, اگر پتہ ہوتی تو یقیناً مجھے یوں کہتے بھائی چلو ٹھیک ہے تھوڑا سی تجارت بھی کر لیا کرو. تو کہنے یہ, اور مجھے یہ وسوسہ آیا تھا کہ ایک شخص آئے انہی شیخ کی طرف سے کہ جی انہوں نے یہ ایک بوری بھجوائی ہے, یہ رکھ لیں. ان کے مہمان بن گئے. انہوں نے اپنے مہمان سے کہہ دیا بھائی ہمارے گھر تو فاقہ ہے, آج آپ کو فاقے سے رہنا ہوگا. انہوں نے کہا فاقہ ہے تو حضرت نے تو یہ بوری بھجوائی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ سمجھا کہ یہ امانت ہے, امانت بھجوائی ہے, میں نے تو امانت کو ہاتھ نہیں لگایا. اچھا, اس بوری کے اندر کہتے ہیں کہ آٹا تھا 10 کلو ہوگا. مولانا پیر فخر صاحب قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے وہ بوری سے آٹا ختم نہیں ہو رہا. قسم کھا کے کہہ رہے. یہ صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے. رب بڑا مہربان ہے, ہم کمزور ہیں, وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا جیسا پچھلوں کے ساتھ کیا. وہ جانتا ہے یہ 15ویں صدی کے لوگ ہیں, یہ اس حضور سے دور. آج یہ برکتوں کے اسباب اختیار کریں گے, اللہ بہت کہنے لگے 40 سال ہو گئے. کہنے وہاں لوگ جانتے ہیں, یہاں کراچی سے بھی جاتے ہیں, تربیتی اجتماع ہوتا ہے. کہنے لگے لوگ وہاں آتے ہیں 2000 معتکفین, ہزار معتکفین اسی بوری میں سے کھا رہے. ہمارے گھر والے کھا رہے ہیں. کیا معتکفین 1000 ہوتے ہیں, 3 دن تک اجتماع ہوتا ہے, اسی بوری سے کھا رہے ہیں. یہی مولانا عبد المالک صاحب, ان کے بیٹے ابھی حیات بھی ہوں گے, ان کے بیٹے نے ایک دن پوچھا, ہمارے یہاں بنوری ٹاؤن کے ایک استاد آئے تھے, ہم نے اپنے استادوں میں تربیتی اجتماع رکھا تھا, انہوں نے یہ سنایا. کہنے لگے مولانا عبد المالک صاحب کے بیٹے, انہوں نے پوچھا ابا جان یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے آؤ بیٹا میں تم کو دکھاؤں برکت کیا ہوتی ہے. گھر لے گئے, گیزر کی طرف اشارہ کیا, یہ برکت ہے. کہنے ابا جان یہ تو گیزر ہے. کہا نہیں بیٹا یہ برکت ہے. ابا جان یہ گیزر ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ برکت. کہنے بیٹا تمہاری عمر 20 سال, اس کی عمر 22 سال. اس 22 سال میں سے یہ ایسا استعمال ہو رہا ہے, ایسا چل رہا ہے, نہ مجھے اس کے اوپر آج تک کچھ خرچ کرنا پڑا, نہ اس کے اوپر پیسہ لگانا پڑا, نہ کچھ کرنا پڑا. یہ الحمدللہ جوں کا توں چل رہا ہے. بس بات ختم. ایک یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں, ہم اپنے استادوں میں بیان کرتے ہیں. وہ آ کے علماء کو کیا کہہ رہے تھے, آپ لوگوں کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں, جب تنخواہ ملے تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اے اللہ کام تو پیسوں سے نہیں بنتے, کام بنانے والی ذات آپ کی ہے, آپ میرے ان تھوڑے سے میں برکت ڈال. اور کیا کہیں, اے اللہ بیماریاں نہ آئیں, مجھے ہسپتالوں کے چکر نہ لگانے پڑیں, اور چیزیں خراب نہ ہوں, اے اللہ میرے تھوڑے میں برکت ڈال. تو یہ کام ہم بھی کر سکتے برکتوں والے. میں انشاءاللہ اگلی نشستوں سے ایک ایک کر کے برکت اور بے برکتی کے اسباب شروع کروں گا. ابھی تو میں نے صرف برکت کی حقیقت تھوڑی سے الفاظ بتائے ہیں. اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جس دن یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی, اس دن پھر کوئی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولے گا, اس دن پھر کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا, اس دن کوئی حرام گھر میں لے کے نہیں آئے گا, کانپ جائے گا, حرام گھر میں لے کے نہیں آئے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, کوئی نمازیں نہیں چھوڑے گا, گھر میں حرام کام نہیں ہوں گے. جس دن پتہ چل گیا کہ مجھے تو بابرکت بننا ہے, بابرکت اولاد چاہیے, بابرکت بیوی چاہیے, بابرکت گھر چاہیے, بابرکت سواری چاہیے, میں بے برکتی کے اسباب اختیار نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم اسی نشست میں انشاءاللہ کچھ اللہ سے دعائیں مناجات کی شکل میں بھی کر لیا کریں گے, اس سے دلوں میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا مولانا تقی عثمانی صاحب کے دل سے نکلے ہوئے کچھ اشعار ہیں,
جو مناجات کی شکل، لائٹیں بن کر مناجات کی شکل میں، اس کے اوپر غور کیجئے. درد سے یادوں سے اشکوں سے شناسائی ہے، کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. خار تو خار ہے، کچھ گل بھی خفا ہے مجھ سے. خار تو خار ہے، کچھ گل بھی خفا ہے مجھ سے. میں نے کانٹوں سے الجھنے کی سزا پائی ہے. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم. میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم. اب خدا جانے ہے کہ رسوائی ہے. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. ہاتھ نیکی سے تہی سر پہ گناہوں کے پہاڑ. ہاتھ نیکی سے تہی سر پہ گناہوں کے پہاڑ. سب صحیح دل یہ مگر تیرا ہی شیدائی ہے. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا. ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا. جب فقط ان کے تصور میں یہ رعنائی ہے. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. درد سے یادوں سے اشکوں سے شناسائی ہے. کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے. سبحان اللہ
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي یا خبیرا بخلقی الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات میں بابرکت بنا، ہمارے علم کو بابرکت بنا، ہماری اولادوں کو بابرکت بنا۔ اے اللہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اے اللہ ان کو بابرکت بنا، بے برکتی کے ہر سبب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بے برکت مال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ مال جو ہمارے لیے راحت کا، رحمت کا، سکون کا ذریعہ بنے وہ مال عطا فرما۔ بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ امت مسلمہ کے اللہ حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی خاص طور سے اے اللہ حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین وصلی اللہ تعالی۔